نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ حضرات محترم، یہ قرآن عزیز کی ایک ایسی آیت ہے جو اللہ مالک نے مختلف مقام پر کئی جگہ بیان فرمائی، جس میں انسانوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جو کچھ بھی اللہ مالک نے بنایا یا رکھا ہوا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی صورت میں یہ بات پڑھی کہ اللہ مالک نے 2 دن کے اندر زمین بنائی، پھر 4 دن کے اندر اسے مختلف چیزوں سے مزین کیا اور خزانے رکھے، اور پھر اللہ نے آسمان کو بنایا۔ تو یہ اللہ مالک نے جتنے بھی خزانے بنائے ہیں، سارے کے سارے ان کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں تیل نیچے زمین اور سمندروں میں ہے، سمندروں کے اندر بے شمار خزانے ہیں، مختلف موتی اور جواہرات ہیں، بعض ممالک میں سونے کی کانیں ہیں، جس طرح ہماری بلوچستان کے اندر ایک سونے کی کان لیکن سال ہا سال سے بددیانتی کی وجہ سے نہیں مل رہی، اس تک نہیں پہنچ رہے، حالانکہ ساری دنیا کہتی ہے اسے بہت بڑا خزانہ ہے یہاں پہ سونے کا، اور ہمارے بلوچستان سے اوپر چڑھ کے تیل ایران لے رہا ہے لیکن ہم نہیں لے سکتے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں بتلاتے ہیں کہ رزق کا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنا نوالا ہاتھ میں پکڑ کے صرف اپنے منہ کے قریب لے جا چکا ہے، اور اس کے مقدر میں یہ بالکل ایسا ہے کہ اب چند سیکنڈ نہیں، چند لمحے کے بعد اس کے منہ میں چلا جائے گا اور یہ اس کا مقدر بن جائے گا، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا، وہ کسی نہ کسی طرح یا گر پڑے گا یا کوئی پرندہ اچک کے لے جائے گا۔ تو یہ بے شمار مرتبہ تجربہ ہوا، لیکن ان عقل مندوں کا کیا کہیں کہ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ رزق فلاں دیتا ہے، داتا فلاں ہے، اور مصیبتوں کو فلاں ٹالتا ہے، مدد فلاں کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے اللہ کے ہیں، اسی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکیوں میں جو کچھ ہے اور سمندروں میں ہے صرف وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، دنیا میں ایک پتا بھی ایسا نہیں گرتا اس کے علم میں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بعض بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بہکے ہوئے ہیں۔ کافر وہ تو بہکا ہی ہے، مشرک تو بہکا ہی ہوا ہے، ان مسلمانوں کا کیا کریں جو اس معاملے میں بالکل بہک چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو اپنے خزانے کسی کو نہیں دیے۔ پھر علمی بددیانتی اتنی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور اللہ مجھے علم دیتے ہیں، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، انما انا القاسم۔ اب تقسیم کا معاملہ علم کا تھا، وہ پہلی بات حدیث کا آدھا ٹکڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا القاسم واللہ یعطی، میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں، حالانکہ یہ لفظ ہے واللہ یعطی، اللہ مجھے یہ علم دیتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور ہر بات اپنی طرف لے جانے کے لیے جتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑے کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ مالک واضح طور پہ فرما رہے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں اس کی کلید کنجی اللہ کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہے رزق کو کم کر دے، جس کا چاہے بڑھا دے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رزق کے کم کرنے یا بڑھانے میں کچھ نہ کچھ انسان کی اپنی کوتاہی یا اچھائی کا ضرور حصہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ بلکہ قرآن حدیث سورۃ فجر کے اندر ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، جب میں کسی کا رزق تنگ کرتا ہوں بندہ کہتا ہے میری توہین ہو گئی، اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز تیری توہین میں نے نہیں کی، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تو نے یتیم عزت نہیں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، بلکہ مسکین کو کھانا کھلانے میں بھی بخل کیا، وتأکلون التراث اکلا لما، بس صرف گننے پہ ہی لگا رہا کہ یہ میں اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، غرباء یتیم اور مسکین کا حق ہی بھول گیا، اس لیے میں نے رزق کم کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات اللہ کسی انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ اسے دے دو، لیکن اسی دوران انسان کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اللہ اپنے حکم کو واپس لے لیتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں، اللہ سے اگر کچھ لینا ہے تو اس کی نافرمانی سے نہیں ملے گا، اس کی فرما برداری سے ملے گا۔ یہاں ایک ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس پھر اتنا زیادہ کیوں ہے، حالانکہ وہ ہر بات میں کفر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن عزیز کے اندر کئی مقام پہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جب میں کسی کو ایسی مال اور دوسرے معاملے میں مہلت دیتا ہوں، میرا ارادہ سخت ترین عذاب کرنے کا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران کے آخر میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کا شہروں میں پھرنا، اتنا مال و دولت اولاد ہونا تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، ان کے پاس تو بہت تھوڑا توشہ ہے، ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے جو پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اگر انسان کرائسس میں آتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اسے چاہیے ان کرائسس سے نکلنے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے۔ اللہ رب العزت سورۃ نوح کے اندر فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پہ رحمتوں کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ایک استغفار کرنے سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم استغفار ایک وظیفہ سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ استغفار جو ہے اللہ سے بخشش طلب کرنے کا نام ہے، اور انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں اپنے ہر گناہ کی، واتوب الیہ، اور تیری طرف رجوع کر رہا ہوں۔ رجوع کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال لیتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے کہ سونا بیچنے والے کو گھاٹے میں مبتلا کر دے اور مٹی بیچنے والے کو سونے سے زیادہ نفع عطا کر دے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب دیکھیں بے شمار مرتبہ ایک شخص ایک پراپرٹی لیتا ہے، سال ہر سال بیچارہ پٹ جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا، ادھر ادھر اس کے ہاتھ سے نکلتی ہے، اگلا چند دنوں کے اندر لاکھوں روپے کما کے یا کروڑوں روپے کما کے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور یہی بات سمجھا رہے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو آسان کر دیتا ہے، کھلا کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کو کب کہاں کیسے دینا ہے، کس سے کیسے چھیننا ہے، کیوں چھیننا ہے، یہ ساری معلومات اس کے پاس ہے۔ دنیا میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کے رزق کو تقسیم کر سکے، کسی کے رزق کو بڑھا سکے یا کم کر سکے۔ ہم ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ تم نماز کے بعد یہ کہو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ تو یہ بات اپنے عقیدے کا حصہ بنا لینی چاہیے کہ رزق کی تقسیم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز کرتے، فجر کی نماز کا سلام پھیرتے تو سب سے پہلے یہ کلمات کہتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تین چیزوں کے متعلق اللہ سے سوال کرتے، اے اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، وعملا متقبلا، اے اللہ عمل تو کرتا ہوں لیکن ایسے عمل کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے حضور یہی منت کرتے ہیں، ایسا علم عطا فرما جو نفع مند ہو، ایسا رزق عطا فرما جو نفع طیبا پاک ہو، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔